www.attableek.com, the reviver of Iman. انسان جہاں بھی طالب بن کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے. جب تک ہمارے اندر طلب نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے آتا بھی نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بزرگوں بھائی دوستوں عزیز آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایمان والے اسلام میں پورے دعوے سے بڑھے. ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے؟ جب ہم ایمان والے ہیں یا الذین آمنوا ایک ایمان والے ادخلوا فی السلم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو ایمان کے بعد اسلام کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان اسلام میں کوئی فرق نہیں. پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا اے ایمان والو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں صرف ایک مرتبہ تعالیٰ جل شانہ نے یا بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل اس میں تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمارا نام لے کر پکارا ہے. اور وہ اتنے دیوانے بنے کہ وہ یہ کہہ گئے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ ان کو صرف اللہ نے کہا اس میں وہ دیوانے بن گئے اور اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور اللہ کو اپنا محبوب کہہ دیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ نے تم کو قرآن کریم میں 88 مرتبہ ایک مرتبہ یعنی الذین آمنوا کہا. لیکن مومن کو کوئی خوشی نہیں ہوئی. ہمیں اس کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ ہم کو یعنی الذین آمنوا کہہ رہا ہے ایمان والے. کتنے پیار سے وہ ہمیں بلا رہا ہے ایمان والے. معلوم ہوتا ہے ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان نام ہے دل سے اللہ کو ماننے کہ ہم دل سے اللہ کو مانیں, اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں یعنی ان کو مانیں, اس کی کتابوں پر ایمان لائیں یعنی اس کو مانیں, اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئیں یعنی ان کو مانیں. یہ تو ہوا دل کا مسئلہ, اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور اسلام نام ہے ظاہری فرمانبرداری. اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے امت کو جو تعلیم دی, جو احکام بتائے, ان احکام پر اپنے آپ کو لگا دینا, جما دینا, اتار دینا. مثلا اس اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھو, ہمیں وقت پر نماز پڑھنا, یہ اسلام ہوا.
اس نے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہے، اس کو رکھو، تو رمضان کے روزوں کا رکھنا یہ اسلام ہوا۔ اس نے کہا کہ مالدار ہے تو زکات ادا کرو، حج ادا کرو، بندہ زکات اور حج کو ادا کرتا ہے، یہ اسلام ہوا۔ اس نے کہا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دو، ہم نے صلح کرا دی ہے، اسلام ہوا۔ اس نے کہا کہ زنا نہ کرو، آنکھوں سے غلط کام نہ کرو، دماغ سے غلط سوچو مت، اپنے دل کو برائیوں میں مبتلا نہ کرو۔ اس نے ان باتوں سے منع کیا، ہم رک گئے، اس کا نام اسلام ہوا۔ تو اسلام نام ہے ظاہری فرما برداری کا۔ اور اگر میں اور آپ ہمارے دل میں اللہ بھی بسا ہوا ہے، ایمان بھی ہے، ہم مان رہے ہیں اس کو، لیکن ظاہر میں ہم نے فرما برداری اگر نہیں کی تو اسلام اور ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں 23ویں پارے میں تعالیٰ ایک بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے بیٹے کے سامنے جب اس خواب کو بیان کر رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں تجھ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد کوئی تعبیر کر لیتے، جیسے ہم خواب کی تعبیرات نکال لیتے، اس کا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تو شاید یہ بھی نہیں ہوگا، کسی نے دیکھا کہ بڑا آدمی مر رہا ہے یا مجھے کوئی مردہ بلانے کے لیے آ گیا تو وہ جلدی مرنا نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کتنی عمر لمبی ہو گئی۔ تو خواب کی تعبیرات میں تو ہم خود ہی بڑے مائل کہ جہاں اپنے متعلق کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کی ایسی تعبیر نکلتے کوئی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اشرب الخمر، شراب پیو۔ اب وہ صبح اٹھا اور علماء کے پاس جانا ہے، فرمایا نبی نے مجھ کو شراب پینے کو کہا، فرمایا پاگل ہو گیا ہے، جس شراب کو نبی نے حرام کیا اپنی بیداری میں، وہ خواب میں تجھے کیسے پینے کو ہدایت دے دی؟ کچھ اور کہا ہوگا، نیند میں تجھے یاد نہیں رہا ہوگا، لا تشرب الخمر کہا ہوگا، شراب مت پی یہ کہا ہوگا، شراب پینے کی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، کیسے تجھے شراب پینے کو کہہ دیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے برابر یاد نہیں کہ نبی نے شراب پینے کو کہا، نہیں نیند میں ہوگا، اور نیند میں مجھے خواب آیا ہے کہ لا تشرب الخمر، یعنی شراب مت پی، تجھے یوں کہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ صاحب پہنچے اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اشرب الخمر، شراب کیوں کہا؟ تو ابن قیم نے فرمایا بالکل صحیح بات کہی ہے، شراب پیو۔ اب سارے علماء پریشان ہیں کہ شراب پیو کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے اپنی بیداری میں جس کو منع کیا ہے وہ خواب میں کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ سارے علماء کہہ رہے تھے ابن قیم کا دماغ خراب ہو گیا، شراب پینے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کو لا تشرب الخمر کہا ہوگا، شراب مت پی۔ ابن قیم نے فرمایا کہ بھائی نہیں اس کو ہوتی ہے، منع اس کو کیا جاتا ہے جو پیتا بھی ہو، اس نے اپنی ساری زندگی میں شراب نہیں پی تو اللہ کے نبی منع کیسے کریں گے اس کو؟ جب آپ کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا لا تشرب الخمر، شراب مت پیو، لیکن ساری زندگی آپ شراب نہیں پی رہے تو میں آپ کو منع کیسے کروں کہ لا تشرب الخمر؟ فرمایا بالکل اس کو اشرب الخمر کہا ہے، شراب پیو، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کون سی شراب پینے کو کہا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت کی شراب، یہ شراب نہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کی شراب پیو۔ پھر فرمایا لگتا یہ ہے کہ تم بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا، فرمایا ہاں میرا معمول ہے روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، فرمایا نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اور اضافہ کرو تاکہ میری محبت کی شراب پینے والے سے بچ جاؤ۔ آپ کی تعبیر بھی کچھ اور ہوتی ہے،
ضروری نہیں ہے کہ جو خواب دیکھا ویسا ہی تعبیر ہو، لیکن ہم بہت سی مرتبہ اپنے بچانے کے لیے ایسی تعبیر نکالتے ہیں کہ مردہ اگر کوئی ملنے کے لیے آ گیا اور نہ میں تمہیں لینے آیا ہوں اور وہ کسی کو پوچھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی عمر لمبی ہو جائے گی، جو مرنا کوئی نہیں چاہتا، سب جینا چاہتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جینا اس لیے ضروری ہے کہ جانے والا دوبارہ آتا نہیں، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب دوبارہ آئے گا اس لیے جتنا جینا ہو جی یہیں پر۔ تو پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا اور آپ کی بات کو ماننا اور اللہ کے احکام کو بجانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے دل میں اللہ کے نبی کو بھی بسایا، ایمان بھی لے آئے، اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، اس کی ختم نبوت پر ایمان، اس کے ختم رسالت پر ایمان، اس کے قرآن پر ایمان، تورات اور انجیل پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ پر ایمان، سب پر ایمان ہے۔ لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں زکات نہیں دیتا، میں حج نہیں کرتا، میں اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، میں اصلاح نہیں کرتا، میں جھگڑے کراتا ہوں، میں فتنے کراتا ہوں، تو میرے پاس ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں خواب میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ کوئی تعبیر نہیں کی ابراہیم علیہ السلام، یہ نہیں سوچا کہ آج تک انسان کو ذبح کرنے کا مسئلہ تو دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں، ہوتا ہے اس کی کوئی اور تعبیر ہوگی، بکرا اللہ مانگ رہا ہوگا، دمبا مانگ رہا ہوگا اللہ، اونٹ مانگ رہا ہوگا اللہ، نہیں کوئی صدقہ مانگ رہا ہوگا اللہ، یہ بھی تو تعبیر کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کوئی تعبیر نہیں، کوئی تعبیر نہیں، سیدھا اپنے بیٹے کو جا کر کہا، اس لیے کہ ابراہیم جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرا خواب وہی ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے سے جا کر کہا بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تیری کیا رائے؟ اب بیٹا بھی رہ رہا، وہ بیٹا تھا کہ بعد میں نبی بننے والا تھا، وہ بیٹا تھا کہ جس کی نسل سے ایک بہت بڑے نبی ساری کائنات کا مکھن اور جس پر ختم رسالت کا فیصلہ ہونے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کی نسل سے آنے والے ہیں۔ وہ بیٹا بھی کیسے یہ کہہ دیتا کہ ابا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، پاگل تو نہیں ہوگا، یہ کیا آپ خواب لے کر کے آ گئے؟ بیٹے نے بھی جواب دے دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی اللہ نے جس کام کا آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اور جواب بھی جو دیا ہے میرے بھائیوں بلاغت قرآنی، میں جگہ مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، خدا پاک کی قسم قرآن خوب پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، خوب قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ اگر تم قرآن کو سمجھو گے تو پھر وہ مزہ آئے گا کہ جب امام قرات کر رہا ہوگا تو آپ سے آنسو بہ رہے ہیں، پھر دل اللہ کی طرف لگ رہا ہوگا نماز میں، پھر جی اللہ کی طرف لگ رہا ہوگا۔ آج کل ہمارا جی اسی لیے نہیں لگتا، اور امام صاحب کی لمبی قرات پر جی اس لیے نہیں لگ رہا ہے، اور جلدی رکوع اور سجدے کرنے کو اس لیے جی چاہ رہا کہ وہ ہم قرآن سمجھ نہیں رہے۔ اگر قرآن سمجھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ قاری کی قرات بھی اچھی ہو اور ادھر قرآن کا سمجھنا ہمارا اچھا ہو، تو پھر یہ جی میں آئے گا کہ یہ آدمی پارا پڑتا رہے تو مجھے مزہ آئے گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں صبر کروں گا، یہ فرمایا اللہ کے بہت بندے صبر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں گا۔ یہ تواضع تھی، یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، میں صبر کروں گا، کچھ برائی کا جملہ ہے، اور صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے، یہ تواضع کا جملہ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، برائی کا جملہ ہے، بہت سارے نماز اللہ کے بندے پڑھ رہے ہیں، اللہ اس میں مجھے بھی شریک کر کے مجھے بھی نمازی بتا دے، یہ توازن کا جملہ ہے۔ میرے بھائیوں میں نے آج صبح بھی بیان میں نقل کیا تھا اسلام میں نے کہا بڑے بول نہ بولو، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بول کے ذریعے سے، اونچے بول کے ذریعے سے، بڑے بڑے فاصلانہ کلمات کے ذریعے سے
میں ٹیمپرری وقتی طور پر تم پر روب تو ڈال سکتا ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ کی نگاہ سے گر جاؤں گا۔ اس کو برائی پسند نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات میں نے کہی کہ دیکھو، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو۔ خواہشات ٹیمپرری وقتی جو ختم ہو جائے گی، لیکن میں نے بھڑکتی ہوئی خواہشات کے مطابق گناہ کر لیا، خواہشات تھوڑی دیر میں ختم اور گناہ ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اور مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو، مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو۔ مصیبت ٹیمپرری، بیماری وقتی ہے، ٹینشن وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ان حالات میں ہم نے عبادت کر لی ہے، اللہ اس عبادت کو قیامت تک ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو مصیبت بھی وقتی ہے، خواہشات بھی وقتی ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر نہ ہمیں گناہ کرنا چاہیے، نہ ہمیں عبادت چھوڑنی چاہیے، اور بڑے بول بھی نہیں بولنا چاہیے کہ یہ وقتی طور پر تمہیں روب ڈال دوں گا، لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو جب دونوں باپ بیٹے قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اب قرآن جو ان دونوں کے واقعے کو نقل کر رہا ہے، فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور اسماعیل کی گردن کو الٹا سلا دیا، اسماعیل کو الٹا سلا دیا اور ذبح کے لیے تیاری ہو گئی، ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر تیار کیا تو اللہ نے ان پر اسلام کا لفظ بولا، فلما اسلم، دونوں اسلام لے آئے۔ کیا ابراہیم و اسماعیل مسلمان نہیں تھے؟ وقت کے مومن تھے، لیکن بات کو مان لیا۔ بل ہوتا ہے اسلام نام ہے بات کو مان لینا۔ آج مسلمانوں کی پریشانیوں کی وجہ یہ کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، ٹھیک ہے تم مومن ہے لیکن مسلمان نہیں، تجھ میں وہ اسلام نہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے، جو صحابہ کا مزاج تھا۔ روایتوں میں ہے کہ مکی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جی تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے، لوگ مشورے کر رہے ہیں کہ محمد کو قتل کیا جائے، اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ مطاف کعبہ میں اگر محمد نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور یہ سجدے میں گیا تو میں اپنے پاؤں کے ذریعے سے محمد کی گردن کو رگڑ دوں گا، آپ کو اطلاع کام کر۔ فرمایا بیٹی بالکل تم نے سنا؟ فرمایا ہاں۔ تو یہ نہیں فرمایا اچھا میں بھی دے دوں گا، نہ، میرے نبی نے فرمایا اچھا بیٹی وضو کا میرا مشکیزہ لاؤ، وضو کا میرا لوٹا۔ نبی نے اپنے صحابہ کا بھی یہ مزاج بنایا تھا کہ تم پر جب مصائب آ جائے تم اس اللہ کی طرف رجوع کرو، سبب ضرور اختیار ہے لیکن اصل مسبب الاسباب کو حاصل کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی بڑی مصیبت آئی کہ جس عورت نے کھلایا، جس عورت نے بڑا کیا یوسف، جس عورت نے پروان چڑھایا یوسف، جس عورت کے گھر میں بڑے ہوئے، خوب غور سے سمجھے اس بات کو۔ ہاں میرے بھائی اور قرآن ناول نہیں ہے، قرآن ناول نہیں ہے، قرآن ڈرامے کی کتاب نہیں ہے، ریاض باللہ۔ قرآن ان واقعات کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان کو انسان بن کر کے جیے، حیوان بن کر نہیں، تو اللہ کا فرمودار بندہ بن کر کے جیے۔ یوسف علیہ السلام پر بہت بڑی مصیبت، جس عورت نے کھلایا پلایا بڑا کیا، جس کے وہاں پروان چلے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، آپ کی خوبصورتی پر دیوانی بنی، اور وہ خود بھی خوبصورت ہے، اور وہ بادشاہ کی بیوی ہے، اور محل میں رہتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا کمرہ بھی نہیں، محل میں رہ رہی ہے، اور خود دیوانی بنی ہے، اور خود سامنے سے دعوت دے رہی ہے۔ قرآن اس واقعے میں جب نقل کرتا ہے بہت پیارے انداز میں کہہ رہی ہے ہائی طرح یوسف آ جاؤ میں خود تمہیں دعوت دے۔ کتنی بڑی مصیبت یوسف علیہ السلام پر ہے،
کیا کہیں گے؟ کیا یہ سوچیں گے کہ اس نے مجھے پروان چڑھایا، میں اس کے ہاتھوں کے دیوالے کھایا، اس کے گھر میں بڑا ہوا، اس کے ارمان پورے کر لوں میں، اس کے جی کی تمنا پوری کر لوں؟ یہ ناراض ہو جائے گی، میرا کیا ہوگا پھر؟ نہیں، یوسف نے اس میں سے کوئی بات نہیں سوچی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف ایک بات، اور وہ بات یہ تھی، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، میں تو قحط کنویں میں پڑا ہوا تھا، معصوم بچہ، میرے بھائیوں کے حسد کا نشانہ بن گیا تھا، میں کنویں میں پڑا ہوا تھا، میرے رب نے مجھ کو کنویں سے نکالا اور مارکیٹ میں میرا سودا ہوا، اور مارکیٹ سے اٹھا کر فرمان مجھ کو میرے رب نے چڑھایا اور تیرے گھر میں بھیجا۔ میں اس رب کے خلاف اگر کر لوں گا اور اس گناہ کو، میرے بھائیوں نبوت ابھی تو نہیں ملی ہے یوسف کو، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس گناہ کو اگر کر لوں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ انہ لا یفلح الظالمون، وہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وہ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، وہ مجرموں کو پسند نہیں کرتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، قطعا نہیں ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مصیبت آئی اور اس مصیبت میں حضرت یوسف نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ نے یوسف کی عزت کو بچا لیا۔ ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر جیل خانے میں جانا ہوا، لیکن عزت تو بچ گئی، اور عزت ایسی بچی کہ نبوت کے مقام پر فائد کیے گئے اور آپ کے ہاتھوں لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، اور ملک بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اور مصر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ نے واقعے کو نقل کر کے بتایا، اگر تم اپنی مصیبتوں میں قرآن کے پڑھنے والوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اگر تم اپنی مصیبتوں میں، اپنے حالات میں، اپنی پریشانیوں میں میری طرف رجوع کرو گے، گناہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، تو میں تمہارے راستے بناتا چلا جاؤں گا اور میں تمہیں ایسے نکال دوں گا جیسا کہ تم پر مصیبت آئی ہی نہیں۔ قرآن اس واقعے سے ہماری یہ رہنمائی ہے، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو، وہ قصورواروں کو، وہ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم جب کوئی واقعہ ہمیں بتاتا ہے تو اس طرح نہیں بولتا ہے کہ وہ ایک زید تھا اور ایک بکر تھا، جیسے ڈرامے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے ناول کا انداز ہو۔ نہیں، قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ پر قریباً اللہ نے 5 جگہوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا ہم نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان کی تسکین کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا اور اس کا نام حما رکھا، اور آدم اور حما کا ہم نے نکاح کرایا اور ان دونوں کا وسیلہ جنت میں دیا، اور اس دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ووسوس الیہ الشیطان، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو غلام کا یہ جلوہ ہوا اور اللہ کے دربار سے نکالا گیا، اور پھر اس نے وسوسے ڈالے، اور وسوسے میں اس نے یہ بات ڈالی کہ اے آدم، اللہ نے تجھ کو جس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے جنت میں، تو اس درخت کو اگر کھا لے گا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، آدم کو کھا لے تاکہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا بن جائے۔ کیسی خوبصورت بات ذہن میں ڈال رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی تو یہی بنا ہے کہ تم یہ کام کر لو، سودی نظام کر لو، ارے تمہاری دکان چل پڑے گی، فلاں کام کر لو، تمہارے کاروبار میں فلاں ہو جائے گا۔ وہ اسی طرح پیارے پیارے انداز میں آتا ہے۔ حضرت آدم حوا کے ذہن میں اسی طرح بات دکھانے لگا کہ کھا لو اس درخت کو، تم ہمیشہ جنت میں آباد ہو جاؤ گے۔ بہرحال شیطان نے خود ہی بتایا، کھا لیا۔ حال کیا ہوا؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو، سطر کھل گیا۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر پر چپکانے لگے تاکہ سطر چھپ جائے۔ بہرحال حیا کا مسئلہ تھا۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، مفسرین نے اس واقعے پر لکھا ہے جو اللہ جنت جیسی جنت میں آدم علیہ السلام جیسے نبی کے ذرا سے مسئلے میں اللہ کی بات کے خلاف کر لینے پر
آدم اور حوا کے کپڑے اتار دیے، وہ اللہ قادر ہے۔ اے بندو، روڈ پر چلتے ہوئے جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ روڈ پر تمہارے کپڑے اتار سکتا ہے، وہ روڈ پر تمہارے کپڑے اتار سکتا ہے، تمہیں پہنا کر سکتا ہے، تمہارے سطر کو سب کے سامنے کھول کر رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس اللہ نے آج تک ہم جیسے مجرموں کے کپڑے کبھی نہیں اتارے، نہ ہمیں رسوا کیا کپڑے اتارنا تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات۔ رات میں میرا جوان گناہ کر رہا ہے، صبح میں چہرہ بھی کالا نہیں ہونے دیا، خوبصورت چہرے کے ساتھ آیا، اور اس کی بیوی کے سامنے بھی کبھی یہ راز نہیں کھلنے دیا کہ تیرے شوہر نے رات میں گناہ کیا ہے، اس کے بچے کے سامنے بھی ذلیل نہیں کیا، کھانا بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا، ورنہ میرا جوان تنہائی اور موبائل پر بہت کچھ گناہ کر رہا ہے، بہت کچھ گناہ کر رہا ہے، لیکن زندگی کے فیصلے اور پھر اپنا کمال میرے بھائی یہ نہ سمجھے، ہمارا اپنا کمال نہ سمجھے کہ ہمارا منہ کالا نہیں ہوا، کھانا بند نہیں ہوا، پانی بند نہیں ہوا، کپڑے نہیں اترے، ہمارا کمال نہیں۔ یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت پر اس طرح کے حالات نہ آئیں، اپنا کمال نہیں ہے، نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ اللہ کے لاکھ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لاکھ و سلام، اس ذات اقدس کی دعا کی بدولت میں بچے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہمارے پاس ایمان ہے وہاں ہمیں اسلام کی بھی ضرورت ہے، صرف ایمان کافی نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایمان کے بعد اسلام، احکام، اعمال، اس کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تابعی کا قول امام بخاری نے نقل کیا، تو کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشکال کر دیا، وہ تو اس زمانے کا اشکال ہے، آج کل تو ہر ایک کو اشکال ہوتا ہے، اور تمہاری یہ کنٹری اپنے اشکالوں سے بڑی ہوئی ہے، تمہارے وہاں تو پیدا ہوتے ہی وائی کا لفظ لے کر آتا ہے، بات بات میں وائی کیوں؟ میرے بھائیوں، سارے مسائل میں سوال کرنا، حکمتیں تلاش کرنا، لیکن اللہ اور شریعت کے مسائل میں حکمتوں کو تلاش کرنا، اور حکمت سمجھ میں آئے تو شریعت کو ماننا، اور حکمت سمجھ میں نہ آئے تو شریعت کا انکار کر دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ لامحدود ذات کی شریعت ہماری چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتی، وہ لامحدود ذات کی شریعت ہے۔ حکمتیں ضرور ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے جتنے مسائل دیے اس میں حکمتیں ہیں، لیکن اگر کسی مسئلے میں حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل اور پرسوں اور آج بھی نقل کیا، میں نے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب نے کسی نے سوال کیا کہ تمہارا قرآن کریم تو وضو کی ابتدا کر رہا ہے چہرہ دھونے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا جب تم نماز پڑھو تو وضو کرو، اور وضو میں پہلے چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر سر پہ مسح کرو، پھر پاؤں دھو، تو بھلا تمہارا قرآن تو وضو کی ابتدا چہرہ دھونے سے کر رہا ہے، اور تمہارا نبی تم کو وضو کی ابتدا کرا رہا ہے ہاتھ دھونے سے، کہ پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، تو تمہارا نبی تمہیں قرآن کے خلاف کرا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے سامنے بھی یہ سوال آئے گا تو آپ چکرا جائیں گے، اچھا نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف ہمارے پاس وضو کرا رہے ہیں، ہمارا وضو خلاف قرآن ہے۔ امام غزالی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، فلسفیانہ انداز میں جتنے اشکالات ہوئے ہیں آپ نے اسلام کی ڈیفینس میں جواب دیے۔ اس سوال کا جواب آپ نے دیا، کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ وضو جو اللہ کہہ رہا ہے یہ مقدس نماز کے لیے، نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے،
نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے. قیامت میں پہلا سوال نماز سے متعلق ہونے والا ہے. اتنی مقدس عبادت، اتنی مقدس عبادت کہ اللہ کے دربار میں جا کر کے ہم کھڑے ہونے والے ہیں. تو اتنی مقدس عبادت کے لیے جس وضو کو ضروری قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا، اس وضو میں استعمال ہونے والا پانی بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، کہیں گندا پانی نہ آ جائے. تو اب اس پانی کو دیکھنے کے لیے کہ پاک ہے یا نہ پاک، گندا ہے یا اچھا، اس کو دیکھنے کے لیے تین چیزوں کو، تین وصفوں کو، تین صفتوں کو دیکھا جائے گا. پانی کا رنگ دیکھو، پانی کا ذائقہ دیکھو، اور پانی کی بو دیکھو. اور ان تینوں کو دیکھنے کے بعد یہ نکی ہو جائے گا، طے ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا کہ اب پانی پاک اور صاف ستھرا ہے. تو اب وضو کرو. فرمایا اللہ کے نبی نے پہلے ہاتھ دھلایا اور ہاتھ دھلا کر کے فرمایا ذرا پانی کا رنگ بھی تو دیکھ لو. اور فرمایا منہ میں کلی کروا کر یہ بتایا کہ اب ذرا ذائقے کے ذریعے سے پانی کو دیکھ لو، پانی کا ٹیسٹ دیکھ لو کہ یہ وضو کے قابل ہے بھی یا نہیں. اور پھر ناک میں نبی نے پانی دبا کر فرمایا کہ ذرا منہ کے ذریعے سے بھی دیکھ لو کہ یہ وضو کے قابل ہے یا نہیں. جب تینوں اعتبار سے پانی کا پاک ہونا ثابت ہو گیا، رنگ بھی پاک، اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بھی پاک، اور اس کی بو بھی پاک ہے، تو اب وضو کو شروع کرو چہرہ دھونے سے. علاقوں کو بلا الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اس طرح کو نبی کی روایت کو ثابت کر دیا کہ سارا رشتہ فلسفیانہ انداز میں اسلام کو سمجھایا. تو وائی کے سوالات کو بہت سے اسلام کے بعد اللہ کرے کہ ہم حکمتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے شریعت کو سمجھنے والے ہیں. لامحدود ذات کی شریعت اور لامحدود ذات کا قرآن اس چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلامی احکام کو خوب مضبوطی کے ساتھ ادا کرو. شریعت نے جن احکام کا تمہیں حکم دیا اس کو ادا کرو. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا. فرمایا فاطمہ نے کہ ابا جی آپ کے خلاف منصوبے بن رہے ہو، پلان بن رہا ہے آپ کے خلاف، آپ کے قتل کا پلان بن رہا ہے. فرمایا اچھا بیٹا تو نے سنا؟ فرمایا ہاں، بلکہ ابو جہل کا کہنا ہے کہ اگر محمد مقام کعبہ میں نماز پڑھے گا تو میں گردن رگڑ دوں گا. فرمایا اچھا، میرا لوٹا لاؤ پانی کا، میرا مستی لاؤ، میں وضو کروں اور وضو کر کے اپنے رب کو سناؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو. مدینے کا ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی یاد آیا مجھے. مدینے کا ایک واقعہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آپ کی بیمار کرسی کے لیے جا رہے تھے. راستے میں عبداللہ ابن ابی کی مجلس لگی ہوئی تھی اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، منافقانہ انداز کا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کی مجلس میں اللہ کے نبی چلے گئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اللہ کا تعارف کرانا شروع کیا، اللہ کی پہچان شروع کی، اللہ کا انٹروڈکشن کرانا شروع کیا، ایمان کی باتیں کرنا شروع کیا. تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا اگر محمد تو سچا ہے تو تیری مجلس میں بات کرنا، ہماری مجلس سے نکل جائے گا. تو کون ہے ہماری مجلس میں بات کرنے والا؟ اور اتنے پر بس نہیں کیا، عبداللہ ابن ابی نے اپنی چادر کو یوں اپنے ناک پر دبا لیا اور یوں کہنے لگا کہ محمد تیرے گدھے کے پاؤں کی رات کھل رہی ہے، اس سے مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، نکل تو یہاں سے، تیری سواری کو بھی لے جا، تیرے گدھے کو بھی لے جا. نبی کی انتہائی توہین کی. اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. بہرحال انسان تھے، آپ کو تکلیف ہوئی. آپ سعد بن عبادہ کے وہاں پہنچے اور سعد بن عبادہ کو کہنے لگے سعد نہیں سنا مجھے عبداللہ ابن ابی نے کیسے تانے دیے، کتنے بری بھری باتیں مجھ کو سنائی اور کیا کیا مجھ کو اس نے سنایا. تو سعد کہنے لگے اللہ کے حبیب چھوڑ دو، تو ایسا ہی نالائق آدمی ہے. اب اس کی سرکاری مدینے کی اصل میں جا رہی ہے آپ کے آنے کی وجہ سے، اور صحابہ آپ کے منتقل ہو رہے ہیں اور لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں. اس کی سرکاری اور اس کی چیئر کا مسئلہ ہو چکا ہے، اس کی کرسی کا مسئلہ ہو چکا ہے، اس کی چیئر گڑبڑ ہو گئی ہے، اس لیے وہ آپ کو دشمنی پر اترا ہوا ہے. اللہ کے نبی چھوڑ دو اس کو اس کے. لیکن اللہ کے نبی کو تسلی نہ ہوئی. ساری کائنات کے مالک نے قرآن کریم میں تسلی کی آیت پیدا کی. قرآن میں آیت ہوتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. آج کے حالات میں آیت ہمیں بھی تسلی دے جاتی ہے
آج کے حالات جو چل رہے ہیں دنیا میں، یہ آیت ہمیں تسلی دے جا رہی ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے پیغمبر، آپ اہل کتاب کی طرف سے، آپ یہود کی طرف سے، آپ مشرکین کی طرف سے بہت کچھ ابھی تو سنو گے، یہ تو تھوڑا ہی آپ کو سنایا گیا، ابھی تو آپ کو بہت سننے کا ملے گا۔ آپ پر بڑے بڑے الزام لگائے جائیں گے، آپ کی داڑھی پر، آپ کے لباس پر، آپ کے کلچر پر، آپ کے قرآن پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی مسجد پر، مسجد کے گنبدوں کے اوپر، آپ کی کتابوں کے اوپر مختلف الزام لگائے جائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ پیغمبر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فإن ذلك من عزم العمور، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو بلند مقام عطا کرے گا اور دشمنوں سے اللہ نمٹ لے گا۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك، نبی کا معمول تھا کہ جب جب یہ حالات آئے، اسلامی احکام کی طرف رجوع فرمایا، نماز کی طرف رجوع فرمایا، تو میں لاؤ پانی دے دے، میں وضو کروں، 2 رکعت نماز پڑھوں، اور نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ نماز پوری کر لی اور آخری مطابق کعبہ میں نماز پڑھی۔ ابو جہل آیا بھی تھا لیکن تھوڑے دور کھڑا رہا اور پھر واپس ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ محمد کی گردن میں رگڑ دوں گا، کیا ہوا؟ کہا میں محمد کے قریب جب گیا تو بیچ میں مجھے آنکھ کی کھائی نظر آئی، آنکھ کی کھنڈک نظر آئی، اگر میں آگے چلتا سیدھا اندر میں چلا جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا اور میری گردن پر پاؤں رکھتا، اللہ اسی وقت اس کو آگ میں، جہنم کی آگ میں پھیر دیتا۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں فرمایا 30ویں پارے میں، لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ یہ ظالم، یہ جھوٹا، یہ مکار، یہ جھوٹی پیشانی، یعنی ابو جہل اگر یہ میرے نبی کے پاس آتا، میں اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیتا۔ میرے بھائیوں، مجھے صرف بتانا یہ ہے کہ ایمان کے بعد اگر اسلام نہیں ہوگا، بخاری شریف میں اس تابعی کے وہ سوال کیا کہ آپ کو اسلام احکام، نماز، روزہ، یہ وہ سب کہتے رہتے ہیں، اور اللہ کا نبی تو یوں کہہ کر گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، تو لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اس لیے اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم جنت کھول لیں گے، نماز کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، بس ایمان ہے ہمارے پاس، ہم لا الہ الا اللہ سے جنت کو کھول لیں گے۔ تو تابعین نے بہت پیارا جواب دیا، امام بخاری اس جواب کو نقل کرتے ہیں، فرمایا بیٹے چابی کے نیچے دندانے ہونا ضروری ہے، جب تک نیچے دندانے نہیں ہوں گے وہاں تک تالا نہیں کھل سکتا ہے۔ فرمایا یہ چابی لا الہ الا اللہ ہے اور نیچے کے دندانے جو ہے وہ احکام ہے، احکام کے بغیر تیری جنت کا تالا نہیں کھل سکتا، احکام کے بغیر تیری جنت کا تالا نہیں کھل سکتا۔ اگر تم نے احکام کو ادا نہیں کیا تو اول مرحلہ میں تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا ضابطہ ہے جو اس اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان ضرور ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کیا ہے، اور بہت بڑی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان تو پیدا ہوا اور تجھے مومنانہ گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا، بہت بڑا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا۔ اور میرے سے فرمایا وہ اللہ کے بندے، تیری پیدائش کے موقع پر اللہ نے تجھ پر 3 نعمتیں دی، پیدا ہوتے ہی 3 نعمتیں دی، فرمایا ساری زندگی پیشانی رکھتا ہے، ان 3 نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کون سی 3 نعمت؟ فرمایا پہلی نعمت جب تو پیدا ہوا تو تجھ میں بولنے کی صفت نہیں تھی، تو بولتا نہیں تھا، لیکن تیری ضرورتیں تھی، تجھے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، نیپی چینج کرنے کی ضرورت، پیشاب کی پکانے کو تجھے لگ گیا ہے، صاف کرنے کی ضرورت، پیٹ میں درد ہے، دواؤں کی ضرورت، تجھے پریشانی تھی، تو روتا تھا، بولنے کی صفت تو تھی نہیں، تو کیسے بتاتا کہ مجھے اس وقت ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، دودھ کی، درد کی، تو کیسے بتاتا؟ اللہ نے تجھ پر انعام فرمایا،
رونے کی صفت عطا فرمائے. یہ پہلا انعام تاکہ اس کے ذریعے سے تو لوگوں کو یہ بتائے کہ مجھے ضرورت ہے. اچھا رونے میں کوئی فرق تو ہوتا نہیں کہ چلو درد کا رونا علیحدہ ہوگا اور کھانے کا رونا علیحدہ ہوگا اور نیپی چینج کا رونا علیحدہ ہوگا. رونا تو ایک ہی طرح تھا. پھر ماں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ابھی تجھے نیپی چینج کرنے کی ضرورت ہے, ابھی تجھے بھوک لگی ہے, ابھی تیرے پیٹ میں درد ہے؟ یہ ماں کو کیسے پتا چلا؟ اللہ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو اللہ ماں پر انعام کرتا ہے کہ ابھی کیا ضرورت ہے. پھر ماں چاہے مومنہ ہو چاہے کافرہ, ماں چاہے مومنہ ہو چاہے کافرہ ہو, ہر ایک کے دل پر انکار کرتا ہے تیرے بچے کو ابھی پیشاب ہو گیا ہے, پخانہ ہو گیا ہے, پیٹ میں درد ہے, کھانے کی ضرورت ہے, دودھ کی ضرورت. اللہ انعام کرتا ہے. میں نے ابھی انگریزی کے لیے بیان کیا, یہ فلسفہ سنا. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیان کے بعد مجھے ملے, پھر وہ بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے. انہوں نے کہا میرے ساتھ بات بالکل صحیح ہے کہ ماں ہمارے پاس چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہے جو 6 مہینے کا 8 مہینے کا, کہتی ہے ڈاکٹر صاحب بہت رو رہا ہے, تو ہم پیوں کہتے ہیں کہ اگر دودھ پلا پانے سے دودھ نہیں, اس کو تو دوا کی ضرورت ہے, ہمیں لگتا ہے پیٹ میں درد ہے اس کو. کیسے ماں کو پتا چلا؟ اللہ انعام کرتا ہے. اور فرمایا تیسری نعمت اللہ نے اس کو یہ عطا کی کہ ابھی 2-4 گھنٹے تیری پیدائش کو ہوئے تھے اور ماں نے اس کو نہیں لا کر اپنے سینے سے لگایا اور تو نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دودھ پینا شروع کر دیا, جبکہ کوئی کالج اور یونیورسٹی میں مدرسے میں تو نہیں گیا اور تجھے پینے کا علم دے دیا گیا. فرمایا یہ 3 نعمتیں ایسی اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ ساری زندگی پیشانی رگڑ ڈالے, ان 3 نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. باقی ایمان کی اور اسلام کی اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. اس ایمان کے بعد اب ہمیں دوسرے نمبر پر ضرورت ہے اسلام کی. اپنی زندگی کو اسلام پر ڈالی جائے. اللہ جل شان ہم تمام کو ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی. ایمان کا تعلق باطن سے ہے, اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. میں نے ابھی کئی جگہوں پر ایک بات کہی, میں نے کہا ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اسلامی احکام کو ادا کرتے نہیں. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس مبارک مہینے میں روزے نہیں رکھتے, کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کی زکات ادا نہیں ہوتی, کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے حج ادا نہیں ہوئے باوجود کہ اللہ نے فرض کر دیے, کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کا باطن بگڑا ہوا ہے, فساد والا ہے, جو امت میں فساد کراتے ہیں, ڈراتے ہیں, جھگڑواتے ہیں, قطع تعلق کرواتے ہیں, توڑ پیدا کرتے ہیں. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. عجیب ہمارا حال ہو گیا, کانٹے دار بستر پر بیٹھ کر سکون تلاش کر رہے ہیں, کہاں سے مل جائے گا, اور گندی جگہوں پر بیٹھ کر خوشبو تلاش کر رہے ہیں, کہاں سے ملے گا. میرے بھائیوں, گندی جگہوں پر خوشبو نہیں ملا کرتا, اور کانٹے دار درختوں کے بستروں پر کبھی آرام اور سکون نہیں ملتا ہے. اس کے لیے تو اچھے بستر پر بیٹھنا پڑے گا. بدبودار جگہوں پر بیٹھ کر, گناہوں کی جگہوں پر بیٹھ کر ہم خوشبو تلاش کریں گے, سکون تلاش کریں گے, نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں خوشبو اور اعمال اور اسلام والے اعمال کے بستر پر بیٹھنا ہوگا, تبھی جا کر کے اللہ ہمیں خوشبو عطا کرے گا اور سکون عطا کرے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اسلامی تقاضوں کو ایمان کی چاہت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے میں تو نے ہی ہمت اور طاقت عطا فرمائی. وہاں 20 گھنٹے کون بھوکا رہ سکتا تھا, کون پیاسا رہ سکتا تھا اگر تیری توفیق نہ ہوتی, تیری طرف سے عنایت نہ ہوتی. اے اللہ جب تو نے توفیق عطا فرمائی ہے تو ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما لے, تراویح کو قبول بھی فرما لے, تلاوت کو قبول بھی فرما لے. اے اللہ جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے تیرے کرم سے ہو رہا ہے, تیری عنایتوں سے ہو رہا ہے, تیری بخششوں سے ہو رہا ہے, تیری توفیق سے ہو رہا ہے.
اللہ قبولیت سے مالا مال فرما، قبولیت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مجرم ہے، پاپی ہے، عاصی ہے، اقراری مجرم ہے، اے اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتے دار اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ باطل طاقتوں کی، باطل شرارتوں سے ہماری نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہمیں عطا فرما، اور شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہی ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ۔